أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ سورہ شورى آیات 48 سے 50۔ آیت نمبر 47 میں یہ بات جانی کہ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو۔ اس دعوت کو پہنچانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ دعوت پہنچاتے رہے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، اکثریت نے انکار کیا۔ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، اعراض کریں، آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں مبعوث کیا۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو محض پہنچا دینا ہے۔ یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کا کام ان تک حق بات پہنچا دینا ہے، ان پر آپ نگہبان نہیں ہیں۔ وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، جب ہم نوازتے ہیں انسان کو، منا رحمتاً، اپنی طرف سے رحمت، فرح بہا، وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ انسان کے اعراض کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب تک انسان کو نعمتیں ملتی رہیں، اللہ کی رحمتیں عطا ہوتی رہیں، اللہ کا فضل قائم رہے، انسان خوش رہتا ہے، اترانے لگتا ہے، رحمت کو اللہ کا فضل جان کر اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے اسے اپنے کمالات میں سے شمار کرنا شروع کر دیتا ہے، اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اسے پہنچے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اعمال کے سبب، کہ جو وہ پہلے عمل کر چکا ہے، ان اعمال کی پاداش میں اس پر کوئی پکڑ آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سختی آتی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو پس بلا شبہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ واضح کر دی گئی کہ انسان پر مصیبتیں اپنے ہی اعمال کے سبب آتی ہیں، جو رحمتیں اور نوازشیں ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، اور پھر اپنے ہی اعمال کے سبب جب مصیبتیں آفتیں آتی ہیں، انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی، والارض، اور زمین کی بھی۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے۔ یخلق، وہ تخلیق کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، خلقت بھی اسی کا اختیار ہے۔ یہب، عطا کرتا ہے۔ یہ لفظ وہب یہب ہے، اسی سے لفظ ہبہ ہے جس کا مطلب تحفہ، تو اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو چنا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہب لمن یشاء، وہ ہبہ کرتا ہے، عطا کرتا ہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، اناسا، بیٹیاں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَهَبُ، اور وہ عطا کرتا ہے،
لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ذکورا بیٹے۔ تو یہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔ جن کو بیٹیاں دی انہیں بیٹوں سے محروم رکھا، جن کو بیٹے عطا کر دیے انہیں بیٹیوں کی نعمت سے محروم کیا۔ او یزوجہم یا وہ ملا کر دے دیتا ہے، ذکرانم و اناسا بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ تو یہ تین طرح کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹوں سے نواز دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ اور وہ بنا دیتا ہے، مَن یشاء جسے وہ چاہتا ہے، عقیما بانجھ بے اولاد۔ تو جن کے مقدر میں اولاد ہے ان کی تقسیم الگ سے بیان کی گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں اولاد نہیں لکھی اسے عقیم بنا دیتا ہے، اس کے ہاں اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، تو یاد رہے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کا نام الوہاب عطا کرنے والا، اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکارا جائے۔ اولاد چاہے بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ انہو بلا شبہ وہ اللہ تعالی علیم خوب علم رکھنے والا ہے، قدیر اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹیاں دینی ہیں، اور کس کو ملا کر دینے ہیں، اور کس کو بے اولاد رکھنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد عطا فرمائی ہے انہیں نیک اور صالح اور والدین کا فرما بردار بنا دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں اولاد عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ سورہ شورى آیات 51 سے 53، اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ وما كان لبشر اور نہیں ہے کسی بھی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالی، الا وحیا مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب یا حجاب کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا ارسال کر دے بھیج دے رسول، فیوحی بإذنہ بس وہ فرشتہ وحی کر دے اللہ کے اذن سے، ما یشاء جو اللہ چاہے۔ مخالفین کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ ایک مطالبہ یہ بھی کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کر کے ہمیں یہ بات بتائے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی فرشتے کو اتار دے۔ تو ان کے کلام کا مطالبہ لولا یکلمنا اللہ کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بشر سے ویسے کلام نہیں کرتا، البتہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کے لیے خاص فرما لیتا ہے ان سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن کلام کرنے کے 3 ذریعے ہیں۔ پہلا ذریعہ وحی، یہ وحی الہام کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، دل میں بات ڈال کے بھی ہو سکتی ہے،
خواب میں دکھلا کر بھی ہو سکتی ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر سے ہم کلام تو ہو لیکن بن دیکھے، جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے تھے، اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز سنتے، گفتگو فرماتے، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے جب آپ کی قوم نے بھی مطالبہ کیا تو آپ انہیں لے گئے، ایک تجلی پڑی اور تمام لوگ فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، او یرسل رسولا، کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیج دے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور اس پیغام کو پھر وہ نبی یا رسول تک پہنچا دے، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے اور اللہ کا پیغام حضور علیہ السلام تک پہنچاتے۔ انہو بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ علی حکیم، بڑا ہی عالی مقام اور بڑا حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے، اور یہ تیسری وحی کی صورت ہے، او یرسل رسولا۔ اس لیے جب یہودیوں نے آپ سے ہر طرح کے سوال پوچھے، آپ نے ان کو جوابات دے دیے، تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ حضرت جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے۔ تو اس کا جواب سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا، قل کہہ دیجئے، من کان عدو لجبریل، کہ جو بھی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بلا شبہ اس نے آپ کے دل اطہر پر قرآن مجید کو اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ اور سورہ نحل میں فرمایا، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے دل کی طرف اتارا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، الیک، آپ کی طرف، روحا من امرنا، روح کو اپنے امر سے، اپنے حکم سے، کہ آپ سے پہلے بھی وحی اللہ کی طرف سے آیا کرتی تھی، آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ وما کنت تدری، اور آپ نہیں جانتے تھے، مل کتاب، کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے 40 سال کی زندگی گزاری ہے، آپ قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے جب آپ پر وحی نازل کی تب آپ کو آشنائی حاصل ہوئی۔ تو یہ اس وحی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے سے آپ کو نور عطا فرمایا، آپ کا سینہ جگمگا اٹھا، آپ منور چراغ بن گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملی تو پھر فرمایا، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، نہدی بہی، ہم ہدایت دیتے ہیں اس نور کے ذریعے سے، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ قرآن نور ہے، نبوت نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نور کے لیے آپ کے دل اطہر کو چنا، اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ آپ بھی، لَتَهْدِي، ضرور رہنمائی کرتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ تو جو وحی آپ پر نازل کی گئی، سب سے پہلے آپ اس پر ایمان لائے، اور یہی انبیاء کا خاصہ ہوتا ہے کہ جو وحی ان پر کی جاتی ہے سب سے پہلے وہ اس پر خود ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور ایمان لائے وہ رسول جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومن لوگ بھی ایمان لائے۔ تو پھر آپ نے اس نور نبوت سے، اس نور قرآن سے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ صراط اللہ،
اللہ کا راستہ، الذی لہ ما فی السماوات، جس کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا آپ اس اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، جو صراط مستقیم ہے، جو صراط اللہ تک پہنچانے والا ہے، وہ اللہ جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ الا، آگاہ رہو، اللہ، اللہ ہی کی طرف، تصیر الامور، تمام معاملات لوٹنے والے ہیں۔ تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور سارے کے سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، اسی کی بارگاہ میں پیشی ہے، اور ہر ایک وہیں جواب دہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تا حیات ہمیں اس خیر سے جوڑے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔